علیکم ڈیئر کلاس، دس از ثنا فرام لودھرا فار گریڈ 7۔ آج ہم لیسن نمبر 1 اسٹارٹ کریں گے، دا لاسٹ سرمن آف دی رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ۔ سب سے پہلے دیکھیں گے کہ وٹ از دس سرمن، خطبہ کسے کہتے ہیں۔ اٹ از اے نریشن گیون بائی اے رسول فار دی پرپز آف پرووائڈنگ ریلیجنس انسٹرکشن، کہ دینی ہدایات کو بتانے کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطاب کیا تھا اسے خطبہ کہتے ہیں۔ ہاؤ کین وی سیو آور سیلز فرام ایولز، ہم اپنے آپ کو برائیوں سے کس طرح محفوظ کر سکتے ہیں یا بچا سکتے ہیں۔ وی کین سیو آور سیلز فرام ایولز بائی سیکنگ ریفیوج ود اللہ، کہ ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ کر ہی برائیوں سے بچ سکتے ہیں۔ ناؤ وی اسٹارٹ ٹرانسلیشن۔ اسلام کورز آل دی اسپیکٹس آف ہیومن لائف، اسلام انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کرتا ہے۔ اٹ از ناٹ اونلی اے ریلیجن، یہ نہ صرف ایک مذہب ہے بٹ آلسو اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف، لیکن یہ ہماری زندگی کا مکمل ضابطہ حیات ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم از دی لاسٹ رسول آف اللہ المائٹی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی تھے۔ At the occasion of performing Hajj, he delivered his last sermon on 10th ذی الحج 10 AH۔ آپ نے 10ویں صدی میں 9 ذی الحج کو حج ادا کرنے کے موقع پر آخری خطبہ پیش کیا تھا۔ He addressed more than 100,000 companions and advised them to devote their lives for the service of Islam۔ تو آپ نے اپنے 1,00,000 صحابیوں کو یہ خطبہ پیش کیا تھا اور آپ نے انہیں اسلام کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کے بارے میں بتایا تھا۔ سو دیٹ دے مائٹ گین دی گلوری آف اللہ المائٹی، جس سے وہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کر سکتے ہیں۔ ہی ٹاٹ دیم ہاؤ ٹو لیڈ دیئر لائفز اکارڈنگ ٹو دی ٹرو اسپرٹ آف اسلام، کہ وہ کس طرح اسلام کی حقیقی روح کے مطابق اپنی زندگی گزار سکتے ہیں۔ دی لاسٹ سرمن he gave such guidelines to the Muslims and the entire humanity that aim to improve their social, moral, personal and political life۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اور تمام انسانیت کو ان کے مذہبی، اخلاقی، ذاتی اور سیاسی زندگی گزارنے کے رہنما اصول بتائے۔ Here is the extract from the sermon، خطبے کا خلاصہ یہاں پیش کیا جاتا ہے۔ آل پرائز از ٹو بی اللہ، تمام تعریفیں اللہ کی ہیں۔ سو وی پرائز ہم، اسی لیے ہم اس کی حمد و ثنا کرتے ہیں۔ اینڈ سیک ہز پارڈون اینڈ وی ٹرن ٹو ہم، ہم اسی سے بخشش مانگتے ہیں اور ہم نے اسی کی طرف رجوع کرنا ہے۔ وی سیک ریفیوج ود آل فرام دی ایولز آف آور لیس اینڈ فرام دی ایول کانسیکوینس آف آور ڈیڈس، اس سے ہمیں تمام برائیوں اور اپنی تمام اعمال کی سزا سے اللہ تعالیٰ ہی سے پناہ مانگنی ہے۔ whom Allah guides aright there is none to lead him astray، جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے اسے کوئی بھی گمراہ نہیں کر سکتا۔ and there is none to guide him aright whom Allah leads astray، اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیتا ہے اور اسے کوئی بھی ہدایت نہیں دے سکتا۔ I bear witness that there is no God but Allah، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ the one، وہ یکتا ہے۔ having no partner with him، اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ his is the sovereignty and to him is due all praise، اللہ تعالیٰ ہی کی قدرت ہے۔ he grants life and causes death، وہی زندگی دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے۔ and is powerful over everything، اور ہر چیز پر اسی کی قدرت ہے۔ there is no God but Allah، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ the one، وہ یکتا ہے۔ he fulfilled his promises and granted victory of his bondsmen، اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح عطا فرمائی۔ and he alone routed the confederates of the enemies of Islam، اور اسلام کے دشمنوں بلکہ باطل کی قوتوں کو اکھاڑ دیا۔ او پیپل، اے لوگو، listen to my words، میری بات سنو۔ for I do not know whatever we shall meet again and perform Hajj after this year،
میں نہیں جانتا کہ ہم دوبارہ ملیں گے اس سال حج ادا کرنے کے بعد. اور یہ پیپل اے لوگو, اللہ سیز, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, او پیپل اے لوگو, وی کریٹڈ یو فرام ون میل اینڈ ون فیمیل, کہ ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے. اینڈ یو انٹو ٹرائب اینڈ نیشنز, اور قصبوں اور قوم میں بانٹ دیا ہے. سو ایز ٹو بی ناؤ ٹو ون another, تاکہ تم ایک دوسرے کی پہچان سکو یا جان سکو. ویریلی ان دی سائٹ آف اللہ, یقیناً اللہ کے نزدیک, دا موسٹ آنرڈ amongst you is the one who is most God fearing, اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے. An Arab has no superiority over a non-Arab, ایک عربی کو کسی اجمی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں. Nor does a non-Arab has an superiority over an Arab, اور کسی غیر اجمی کو کسی عربی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں. Also a white has no superiority over a black, nor a black has any superiority over a white, اسی طرح کسی کالے کو کسی گورے پر اور کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں. ایکسیپٹ بائی piety اینڈ گڈ ایکشنز, سوائے تقوی اور ان کے اچھے اعمال کے. یہاں پر کوسچن پوچھا ہوا ہے, وٹ از دی کرائٹیریا آف سپیریٹی آف اسلام, کہ اسلام میں برابری کا کیا معیار ہے. دا کرائٹیریا آف سپیریٹی ان اسلام piety اینڈ گڈ ڈیڈس, کہ ان کے سوائے تقوی اور نیک اعمال کے کچھ بھی نہیں. لرن دیٹ, جان لو, ایوری مسلم از اے برادر ٹو ایوری ادر مسلمس, ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. اینڈ دیٹ دی مسلمس کانسٹیٹیوٹ ون برادرہڈ, اسی طرح مسلمان جو ہیں وہ بھائی چارہ قائم کر سکتے ہیں. نتھنگ شیل بی لیگٹیمیٹ ٹو اے مسلمس وچ بلانگس ٹو اے فیلو مسلمس, کوئی بھی چیز کسی دوسرے مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے unless it was given freely and willingly, جب تک کہ کوئی اسے اپنی خوشی سے یا آزادی سے نہ دے دے. Do not therefore do injustice to yourself, اس طرح اپنے آپ پر ظلم مت کریں. All mankind is the progeny of Adam and Adam was created out of clay, تمام انسانیت آدم کی اولاد ہے اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا گیا. Behold, دیکھو, every claim of privilege, whatever that the blood of property, کہ کوئی بھی برتری کا دعویٰ چاہے آپ کے خون کی بنیاد پر ہو یا پھر آپ کے جائیداد کی بنیاد پر ہو, is under my heels, میرے قدموں کے نیچے ہے. except that of custody of Kaaba and supplying of water of the pilgrims, سوائے کعبہ کی حفاظت کرنے کے اور حاجیوں کی خدمت کرنے کے. او پیپل آف قریش, اے قریش کے لوگوں, ڈونٹ اپیئر آن دی ڈے آف ججمنٹ ود دی برڈن آف دس ورلڈ اراؤنڈ یور نیکس, اے قریش کے لوگوں, ایسا نہ ہو کہ قیامت کے روز آپ اپنی گردنوں پر دنیا کا بوجھ لدے ہوئے ہو. ویئرس ادر پیپل میں اپیئر ود دی ریوارڈز آف دی ہیئر آفٹر, جبکہ وہاں باقی لوگ سامان آخرت لے کر گئے ہوئے ہوں. ان دیٹ کیس آئی شیل اویل یو ناٹ اگینسٹ اللہ, تو اس صورتحال میں اللہ تعالیٰ کے سامنے تمہاری مدد نہیں کروں گا. بیہولڈ, دیکھو, آل پریکٹسز آف دی ڈیز آف اگنورینس آر ناؤ انڈر مائی فیٹ, کہ تمام ایام جاہلیت کے دستور میری قدموں کے نیچے ہیں. دا بولڈ ریونجنس آف دی ڈیز آف اگنورینس آر ریمیٹڈ, اس طرح ایام جاہلیت کے روز تمام خون جو ہیں وہ معاف کر دیے جائیں گے. دا فرسٹ کلیم آن بلڈ آئی ابالش از دیٹ آف ابن ربیع بن حارث, کہ جو پہلا خون میں معاف کروں گا وہ ابن ربیع بن حارث کا ہوگا. واز نرسڈ ان دی ٹرائب آف سعد, جو کہ سعد کے قصبے میں رہتا تھا. اینڈ ووم دی ہدالز کلڈ, جسے ایک حذیل نے قتل کیا تھا. آل انٹرسٹ اینڈ یوریس ڈیوز ایکوئرنگ فرام دی ٹائمز آف اگنورنس اسٹینڈ وائپڈ آؤٹ, اس طرح سے سود زمانہ جاہلیت سے اور سود کا سارا سلسلہ ختم کر دیا جائے گا. اینڈ دی فرسٹ اماؤنٹ آف انٹرسٹ دیٹ آئی ایمٹ از دیٹ وچ عباس ابن عبد المطلب ہیڈ ٹو ریسیو,
تو اس طرح سے میں جو سب سے پہلے سود معاف کروں گا وہ عباس ابن بن مطلب سے وصول کرنا ہوگا۔ یہاں پر کوسچن ہے واز انٹرسٹ واز ریمیٹڈ بائی رسول، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کا سود معاف کیا تھا؟ عباس ابن عبد المطلب، اب بھی ہم نے ریڈ کیا ہے۔ او پیپل، اے لوگو، ویریلی یور بلڈ، چاہے تمہارا خون، یور پراپرٹی، تمہاری جائیداد، اینڈ یور آنر، اور تمہاری عزت، آر اسکیئرڈ اینڈ انوائلیبل، جس طرح تمہارے لیے اہمیت اور مقدس کی حامل ہے، ایز دی اسکیئرڈ انوائلیبلٹی آف دس ڈیز، اسی طرح سے تمہارا دن، اور دس منتھ آف یورس، تمہارا مہینہ، اینڈ دس ویری ٹاؤن آف یورس، اور تمہارا گاؤں ہے یا شہر ہے جہاں تم رہتے ہو۔ ویریلی یو ول سون میٹ یور لاٹ اینڈ یو ول بی ہولڈ آنسریبل فرام آل یور ایکشنز، تو بہت جلدی تمہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے تمام اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ ٹریٹ دی وومن کائنڈلی، عورتوں کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ، سنس دے آر یور ہیلپرز، کیونکہ وہ تمہاری مددگار ہیں، اینڈ ناٹ ان اے پوزیشن ٹو مینیج دیئر افیئرز دیم سیلز، اس طرح سے وہ اپنے معاملات خود حل کرنے کی حیثیت نہیں رکھتی۔ فیئر اللہ کنسرننگ وومن، عورتوں کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگو۔ فار ویریلی یو ہیو ٹیکن دیم آن دی سیکیورٹی آف اللہ، کیونکہ انہیں تم نے اللہ کے امان کے ساتھ لیا ہے، اینڈ یو ہیو میڈ دیئر پرسنز لافل آن، اور اسے تم نے اپنے لیے حلال کیا ہے، آن ٹو یو بائی ورڈز آف اللہ، اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ یہاں پر کوسچن ہے ہاؤ شوڈ وومن بی ٹریٹڈ بائی مین، کہ مردوں کو عورتوں کے ساتھ کس طرح سے سلوک کرنا چاہیے؟ کائنڈلی، او پیپل، اے لوگو، اللہ دا مائٹی اینڈ ایگزالٹڈ ہیز ordained ٹو ایوری ون ہز ڈیو شیئر ٹو انہیریٹنس، کہ اللہ تعالیٰ نے وراثت میں سے ہر کسی کا برابر حصہ دینے کا حکم دیا ہے۔ آل ڈیٹس مسٹ بی ریپلائڈ، تمام قرضے واپس لیے جائیں گے۔ آل borrowed پراپرٹی مسٹ بی ریٹرنڈ، اور تمام ادھار لی ہوئی جائیداد بھی واپس کرنی ہوگی۔ گفٹ شوڈ بی ریسیپروکیٹڈ، تحائف کا تبادلہ کرنا ہوگا۔ اینڈ شیورٹی مسٹ ٹیکن گڈ ٹو لاس ٹو دی ایشورڈ، اور ضامن کو اپنی ضمانت شدہ نقصان پورا کرنا ہوگا۔ بی ویئر، نو ون کمیٹنگ اے کرائم از رسپانسیبل فار اٹ بٹ ہمسیلف، اس طرح کوئی بھی جرم کرنے والا کسی دوسرے کا ذمہ دار نہ ہوگا۔ نیدر دی چائلڈ از رسپانسیبل فار دی کرائم آف ہز فادر، نہ ہی کوئی بچہ اپنے باپ کے ظلم کرنے کا ذمہ دار ہوگا۔ نور از دی فادر رسپانسیبل فار دی کرائم آف ہز چائلڈ، اور نہ ہی کوئی باپ اپنے بچے کے ظلم کرنے پر ذمہ دار ہوگا۔ نتھنگ آف ہز بردر از لافل فار اے مسلم ایکسیپٹ وٹ ہی ہمسیلف گیوز willingly، اس طرح کسی مسلمان کو کسی دوسرے مسلمان کی کوئی بھی چیز حلال نہیں ہے جب تک وہ اسے خوشی سے نہ دے دے۔ سو ڈو ناٹ رانگ یور سیلف، اس لیے اپنے آپ سے زیادتی مت کرو۔ او پیپل، اے لوگو، ایوری مسلم از دی برادر آف ایوری ادر مسلمس، تمام مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ اینڈ آل دی مسلمس فرام ون برادرہڈ، اس طرح سے تمام مسلمان مل کر ایک بھائی چارہ قائم کر سکتے ہیں۔ اینڈ یور سلاو، اور تمہارے غلام، سی دیٹ یو فیڈ دیم ود سچ فوڈ، ان کے لیے وہی کھانا پسند کرو جو تم خود کھاتے ہو۔ اینڈ کلوتھ دیم ود دی کلوتھس دیٹ یو یور سیلف ویئر، اور جو تم پہنتے ہو ان کے لیے وہی پہننا پسند کرو۔ ویریلی آئی ہیو لیفٹ امنگس یو دیٹ وچ ول نیور لیڈ یو ایسٹرے، یقیناً میں تمہارے پاس ایک ایسی چیز چھوڑے جا رہا ہوں جو کہ تمہیں گمراہ نہیں کرے گی۔ دا بک آف اللہ، اللہ تعالیٰ کی کتاب، وچ اف یو ہولڈ فاسٹ، اگر تم اس پر عمل کرو گے، یو شیل نیور گو ایسٹرے، تو اس سے تم گمراہ نہیں ہوگے۔ یہاں پر کوسچن ہے وٹ ہیز بین لیفٹ بائی دی رسول آف مسلمس، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے لیے کیا چھوڑا؟ دا بک آف اللہ، اللہ تعالیٰ کی کتاب۔ بیہولڈ، دیکھو، ورشپ یور لارڈ، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ آفر پریئرس 5 times a day، 5 وقت نماز ادا کرو۔ observe fast in the month of رمضان، رمضان کے مہینے میں روزے رکھو۔ pay readily of زکوٰۃ،
آن یور پراپرٹی، اور اپنی جائیداد میں سے زکوٰۃ ادا کرو، اینڈ پرفارمنگ پیلیگرمس ٹو دی ہاؤس آف اللہ، اللہ تعالیٰ کے گھر کا حج کرو، اینڈ اوبے یور رولس اینڈ یو ول بی ایڈمیٹڈ ٹو دی پیراڈائز آف یور لارڈ، اسی طرح اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے باتوں پر عمل کرو اور جنت حاصل کرو. لیٹ ہم دیٹ از پریزنٹ کنوے، اور جو یہاں پر موجود ہیں، کنوے اٹ آن ٹو ہم، ان کو میسج پہنچا دیں، وہ از ایبسنٹ جو یہاں پر موجود نہیں ہے. اینڈ اف یو ور آسک اباؤٹ می، اور اگر کوئی تم میں سے میرے بارے میں پوچھے، وٹ وڈ یو سے، تو تم کیا کہو گے؟ دے آنسرڈ، انہوں نے جواب دیا، وی بیئر وٹنس دیٹ یو ہیو کنویڈ دی میسج اینڈ ڈسچارج یور منسٹری آف نبوت، کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے دین کا پیغام پہنچا دیا ہے اور نبوت کا حق ادا کر دیا ہے. دیر اپون، اس پر، Allah's Rasul lifted his forefinger towards the sky and then pointed towards people said، اس پر اللہ کے رسول نے اپنی شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے لوگوں سے کہا، او لارڈ، اے اللہ، bears thou witness on to it، اے اللہ تو اس پر گواہ رہنا. او لارڈ، اے اللہ، bears thou witness on to it، تو اس پر گواہ رہنا. The holy sermon was delivered by the Rasul in the plain of Arafat near the hill named جبیل رحمت، تو جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ پیش کیا وہ ایک پہاڑی جبل رحمت کے نزدیک عرفات کے مقام پر دیا. All the obligations of Islam have been precisely and beautifully mentioned therein، اس طرح سے اسلام کے تمام اصول و ضوابط کا اختصار اور خوبصورتی سے یہاں بیان کیا گیا ہے. یہ اس کا لیسن کمپلیٹ ہوا، چیپٹر نمبر 1. تھینک یو. Now we start exercise of chapter number 1. First of all, vocabulary. Match the words with meanings in context. Aspects, sides, usurious relating to heavy interest, progeny, children, remit, to free somebody from, ignorance, lack of awareness. Answers the following questions. Which aspects of human life does Islam covers؟ کہ اسلام انسانی زندگی کے کون سے پہلوؤں کا احاطہ کرتا ہے؟ اسلام covers all the aspects of human life. It is not only a religion but also a complete code of human life. Question number 2. When and where was the last sermon delivered؟ کب اور کہاں آخری خطبہ دیا گیا تھا؟ The last sermon was delivered in the plain of Arafat on 9th Zilhaj. Question number 3. Why were the practices of the days of ignorance abolished؟ کس طرح سود کی رسومات کا خاتمہ کیا گیا تھا؟ The practices of the days of ignorance were abolished to create an exemplary Muslim society. Question number 4. Why should we treat women kindly؟ ہمیں عورتوں کے ساتھ نرمی سے کیوں پیش آنا چاہیے؟ We should treat women kindly because they are our helpers. They are not in a position to manage their affairs themselves. Question number 5. What are the important points of the last sermon of the Rasul؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری خطبے کے امپورٹنٹ پوائنٹس کون سے ہیں؟ Number 1. No one is superior to others. Second, women were given rights. And third, follow the book of Allah Almighty. Last question. Why is the last sermon called the universal character of human rights? The last sermon called the universal character of human rights because all the obligations of Islam have been precisely and beautifully mentioned in it. Filling the blanks with suitable words given below. First, Islam dash all the aspects of human life covers. Second, all dash to be Allah prize. Third, you will be held dash of your actions answerable. Fourth,
Women are our dash who cannot manage their affairs themselves. Helpers. Fifth, there is no God but Allah, the one having no dash with him. Partner. And sixth, every Muslim is the dash of every other Muslims. Exercise has been completed. Thank you.